میرے ساتھ موجود ہیں، میں نے ریکویسٹ کی ہے نورین حیدر صاحبہ سے، ان کا اس ایشو کے اوپر بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن بھی ہے، وہ سمجھتی بھی ہیں. آپ سینئر کالمسٹ اور ایکٹیوسٹ ہیں. نورین صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا اکنامک ریزنس ہیں یہ جو لوگ جا رہے ہیں؟ مصدق ملک صاحب کی گورنمنٹ ہے، یا اس سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ صاحب کی گورنمنٹ تھی، یا اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، یہ تو کام آج سے نہیں چل رہا. آپ کے خیال میں یہ کیا فینومنا ہے جو لوگ اس طرح انلیگل طریقے سے جاتے ہیں، ایٹ دا رسک آف دیئر ڈیتھ جاتے ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب. پہلے تو یہ جو اندھوناک واقعہ ہوا ہے اس کے لیے ہم بہت ہی رنجیدہ ہیں، اور تمام جو مرنے والے ہیں ان کی فیملیوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے مجھے کافی عرصہ ہو گیا اس موضوع کے اوپر بہت ساری ریسرچ بھی کی، کافی جی دفعہ لکھتے بھی رہے. تو غربت تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن جب ہم یہ باہر جانے والوں کا عمومی ڈیٹا دیکھتے ہیں تو یہ صرف پنجاب کے چند مخصوص اضلاع ہیں جس کے اندر سے لوگ پاکستان سے اللیگلی باہر جا رہے ہیں. اچھا. اور غربت کا جہاں تک سوال ہے، وہ تو پاکستان کے تمام اضلاع نہیں، میں پنجاب کے تمام. صرف کچھ اضلاع میں کیوں ہے یہ آپ کے خیال میں، آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے؟ جی جی، پنجاب کے جو 6 اضلاع ہیں ان کو گولڈن کرسنٹ کہتے ہیں، سینٹرل پنجاب کے، جس کے اندر منڈی بہاؤالدین ہے، گجرات، گجرانوالہ، ناروال اور کھاریاں سے. یہ مخصوص 6 اضلاع ہیں جس کے اندر سے لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ پاکستان میں اللیگلی ان اضلاع کے علاوہ نہیں جاتے. شاذ و نادر کوئی اور مثال آپ کو ملے گی یا کوئی اچھا. کیس ملے گا. ادروائز صرف ان اضلاع سے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو باہر جانے کی صحیح کرتے ہیں ان کے کچھ رشتہ دار اور کچھ ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگ پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے وہ وہاں جا کر سیٹ ہو گئے ہیں، یا ان کو کوئی مزدوری مل گئی ہے، یا وہ کوئی رنگین اپنے حالات بتاتے ہیں، تو اس سے یہ ایلیور ہوتا ہے کہ ہم بھی وہاں چلے جائیں. دیکھیے غربت کا میں بالکل یہ معذرت کے ساتھ یہ جو بار بار نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ غربت کی وجہ سے سارے گئے ہیں، یہ غربت کی وجہ سے گئے. مجھے آپ بتائیے کہ ایوریج تقریباً ان جانے والوں نے 20 لاکھ سے 25 لاکھ تک ایجنٹ کو دیا ہے. جی اگر آپ 300 سے بھی ضرب دیں اس کو، یا جی. جی 400، جی. تو یہ ہلو. ایک ایسٹرونومیکل اماؤنٹ اچھا بن بھیج. جاتی ہے کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ دے کے تو یہ لوگ اللیگلی یونان جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یا اٹلی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک بالکل انسکلڈ مزدور ٹائپ بندہ وہاں جا کر کیا فوری کما سکتا ہے. تو غربت کی بات نہیں ہے، یہ صرف وہ پل فیکٹر ہے کہ جی وہاں زندگی یہاں کی زندگی سے بہت بہتر ہے، اور اگرچہ کہ اس زندگی کا کوئی ان کو عملی تجربہ نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں. لیکن نورین صاحبہ، اور یہ اتنے اتنے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، یہ کس طرح ان کو الاؤ؟ چلیں یہاں سے تو 2 نمبر کام ہو کے نکل گئے آپ، اس کے بعد جب آپ یورپ میں انٹر ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ بھی کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ کوسٹل گارڈز وغیرہ جو ان کی انٹریاں کرائے تھے پیسے لے کے، اور اس کے بعد پھر یہ انلیگل وہاں رہ بھی لیتے ہیں؟ حالانکہ 9/11 کے بعد تو لاس بڑے سخت ہو گئے ادھر باہر کے ملکوں میں. نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. میں نے خود جا کے وزٹ بھی کیے ہیں. یہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے بہت تقریباً 1 دہائی ہو گئی ہے کہ افریقہ میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی کچھ ملکوں میں، جن میں خاص طور پہ سیریا ہے اور عراق ہے، وہاں پر ایک وار کی سچویشن ہے. تو وہاں سے جو ریفیوجیز جاتے ہیں ان کے متعلق ایو میں یہ ایک معاہدہ طے ہے کہ ایو میں ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور وہ اچھا. جتنی بھی تعداد میں آئیں. تو وہ پہلا پڑاؤ ان کا عام طور پہ یونان ہوتا ہے. یہ جو کیمپس قائم ہوئے تھے یہ اچھا، دوسرا مجھے ریفیوجیز ایک کے آخری بات اس سے پہلے بریک لوں کہ یہ کیا نیٹ ورک بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر یہ 6 ڈسٹرکٹس ہیں جو سب سے زیادہ جی. اس میں ہیں، تو گورنمنٹ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ جو اسمگلنگ ہیومن اسمگلرز ہیں یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے اور پتہ بھی نہیں ہے، یا گورنمنٹ کے جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ مطلب گورنمنٹ کے سیگمنٹ سے مراد جو نیچے کے ضلعی لیول کی پولیس ہو گئی یا دوسرے ہو گئے، یہ ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی چلے تو یہ اوور لک کرتے ہیں اس بات کو. نہیں، میں اس میں بھی آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں جی گی. جی. اگر آپ صرف ایف آئی اے کی سائٹ پہ جا کے دیکھ لینا، اور ایف آئی اے کے جو ہائر لیول کے آفیسرز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں. سینکڑوں کی اچھا. بات نہیں ہے، ہزاروں کی. میں خود ایک بہت ریڈ بک کے جو بہت ٹاپ کے ہیومن اسمگلرز ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات بھی کرائی گئی اور میں نے انٹرویو بھی کیا.
तो हकीकत ये है कि ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, मैं ट्रैफिकर्स की बात नहीं कर रही जो अगवा करके जी जी लोगों जी को जी, लेके जाते हैं या ऑर्गन ट्रेड करते हैं क्या कहते या हैं वो, क्या माइंड सेट है उनका? सेक्स। जी, तो जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, आप अभी जो वाकया हुआ है हालिया, उसमें जो बच्चे फौत हुए हैं, उनमें से एक दो के पेरेंट्स की आप स्टेटमेंट्स जो कल टीवी पे चल रही थी वो सुने, तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जाना चाहते थे तो हमने फिर राब्ता किया। ये लोगों का भी कसूर है कि ये ह्यूमन स्मगलर्स या एजेंट जो होते हैं, ये जाके उनको मिन्नतें करते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर भेजें, मिन्नतें करते हैं, उनके पैरों को हाथ लगाते हैं कि किसी तरह हमें ये हमारे ऊपर एहसान कर दें और हमारे बच्चे को बाहर भेज दें। ये ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स में लोगों को फ़र्क मालूम नहीं। ट्रैफिकर्स वो हीनियस क्राइम है जिसमें ये अगवा करके बच्चों को ये किसी ह्यूमन न स्मगलर से किसी मुराद अपनी मर्जी से जाते हैं, ये आप कह रहे हैं अपनी ये मर्जी से उनके पास जाते ज़्यादातर हैं जी। जी तो पैसे फिर दे क्या के होता, जाते क्या हैं, ना पासपोर्ट सिर्फ जाली बनता है क्या, यहाँ से किस तरह निकलते हैं, कुछ थोड़ा ब्रीफली बताइएगा, फिर मुसद्दिक मलिक साहब से मैं ओवरऑल कमेंट लूंगा इस वाकये पे ब्रेक पे जाने से पहले। जी ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि यहाँ से ये दो तरीकों से जाते हैं। एक तरीका पुराना है, वो भी मैं बता देती हूँ, और नया भी। पुराना तरीका ये है कि यहाँ से इनको क्वेटा पहुंचाया जाता है। ये क्वेटा बस के और ट्रेन के जरिए जाते हैं। वहां पर मंद बल्लो जो जगह है, वहां से चमन ताफ्तान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में मक्कू एक जगह है, वहां पर ये पहुंचते, जहां से ये तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन अच्छा ये कोई दिनों की बात नहीं, इसमें हफ्तों या महीनों भी लग सकते अच्छा। हैं, जहां इनको छुपा छुपा के रखा जाता है। बाज़ औक़ात ये वहीं से, यानी हजारों लोग ईरान से डिपोर्ट हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग तुर्की से डिपोर्ट होते हैं, पकड़े भी जाते हैं। अब ये जब तुर्की का रास्ता इख्तियार करते हैं ईरान से, तो वो पहाड़ी रास्ता है जिसको सलमास पास कहते हैं, उसमें 2-3 दिन लगते हैं। वहां पर बेशुमार लोगों की डेथ हो जाती है। वो पहाड़ी रास्तों पे वो उनकी इंसानी हड्डियों से भरा हुआ है। ओहो। वहां से ये तुर्की पहुंचते हैं, तो इस्तांबुल तो बहुत दूर है। जहां से ये तुर्की एंटर होते हैं, वहां पर ये कंटेनर ट्रकों के अंदर छुपा के इनको फिर 12 और से लेके 48 घंटे का सफर है, ये फिर इस्तांबुल पहुंचते हैं। इस्तांबुल के अंदर भी इनको कैद रखा जाता है सेफ हाउसेस के अंदर, और वहां पर छुपा छुपा के, या इनको बाजों का छोड़ भी दिया जाता है कि जिस दिन हम तुम्हें बुलाएंगे उस दिन आ जाना। अच्छा वहां से ये दो रास्तों से क्रॉस करते हैं यूरोप। एक रास्ता बल्कान स्टेट्स के अंदर से होके जाता है, जिससे ये वहाँ बुल्गारिया और फिर बैल्कन स्टेट्स के अंदर से होके तो इटली पहुंचते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि इस्तांबुल के जरिए ये छोटी रबड़ की तो कितने कश्तियों लोग में, बच जाते हैं एट एवरेज, और कितने मर जाते हैं रास्ते में ही, मस्ट है कि मरेंगे एवरेज? इसकी कोई तादाद तो हमें नहीं पता कि ठीक। रास्ते में कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन आप ये समझें कि सिर्फ 2019 में कोई 17-18 हजार लोग सिर्फ डिपोर्ट हुए फॉर एवरी ईरान से। इसी तरह ठीक हजारों है, की मेरे साथ ही तादाद रहिए। में